السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب النکاح سبق نمبر ہے 213۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الشغار والشغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق متفق عليه، واتفقا من وجه آخر على أن التفسير الشغار من كلام نافع۔ حضرت نافع عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بیان کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شغار سے منع فرمایا، یعنی نکاح شغار سے منع فرمایا۔ اور شغار یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی بیٹی دوسرے آدمی سے اس شرط پر بیاہ دے کہ وہ اپنی بیٹی اس سے بیاہ دے گا اور دونوں کے بیچ میں کوئی مہر بھی نہ ہو۔ بخاری مسلم اور بخاری مسلم کی ایک دوسری سند سے اس بات پر متفق ہیں کہ شغار کی یہ تعریف حضرت نافع کی بیان کردہ ہے۔ تو اس حدیث میں پیارے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شغار سے منع فرمایا ہے۔ لفظ شغار اس کے معنی ہے اوپر اٹھانے کے۔ جب کتا پیشاب کرنے کے لیے اپنی ٹانگ اوپر اٹھاتا ہے تو کہا جاتا ہے شغر الکلب، اور اس جگہ یعنی یہاں پر شغار کے معنی ہے عورت کے بدلے میں بغیر مہر کے نکاح کرنا، جیسا کہ اس روایت کے اندر آ گیا۔ دور جاہلیت کے نکاحوں میں سے ایک نکاح تھا یہ نکاح شغار۔ دور جاہلیت کے نکاحوں میں سے ایک نکاح تھا جسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ممنوع قرار دے دیا، اس سے منع فرما دیا کہ ایسا نکاح نہ کیا جائے۔ اور اس نکاح شغار کو ہمارے ہاں وٹے سٹے کی شادی کہا جاتا ہے۔ تو یہ نکاح شغار وٹے سٹے کا نکاح حرام ہے۔ اور اسی طرح اگر وٹے سٹے کے نکاح میں نکاح شغار کے اندر اگر دونوں طرف سے حق مہر بھی ہو تب بھی یہ باطل ہے۔ اس کی دلیل ابو داود کہ جس کے اندر ایک شخص نے اپنی بیٹی کی شادی کی اور دونوں طرف سے دونوں نے مہر بھی رکھا، تو حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما نے حکم دیا کہ ان دونوں میں علیحدگی کرا دی جائے، ان دونوں میں جدائی کا حکم دے دیا، کہا کہ ان دونوں کے بیچ میں جدائی کرا دی جائے۔ اور خط میں لکھا کہ یہ وہی شغار ہے، یہ وہی وٹے سٹے کا نکاح ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص کسی سے کہتا ہے اپنی بیٹی کہ میرے ساتھ 100 دینار میں شادی کر دو اس شرط پر کہ میں اپنی بیٹی کی شادی تیرے ساتھ 100 دینار میں کر دیتا ہوں، تو امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ وٹے سٹے کا ہی ایک طریقہ ہے۔ تو دونوں طرف سے بھلے حق مہر متعین ہو یا نہ ہو، یہ نکاح شغار ہے۔ جب کوئی یہ کہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی تیرے ساتھ کرتا ہوں، تو اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کر دے، اب اس میں حق مہر ہو
یا حق مہر نہ ہو، دونوں صورتوں کے اندر یہ وٹا سٹا ہے، یہ نکاح شغار ہے اور شریعت نے اس سے منع کیا، جیسا کہ اس حدیث کے اندر عبداللہ بن عمر نے بیان کر دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شغار کے نکاح، وٹے سٹے کے نکاح سے منع کیا، اور امیر المومنین معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ حکم جاری کیا مروان کو کہ ان دونوں کے بیچ میں علیحدگی، جدائی کر دی جائے۔ یہ وہی وٹا سٹا نکاح شغار ہے جس سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ابو داؤد کے اندر اس حدیث کا نمبر ہے 2075۔ علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ روایت حسن ہے۔ اور پیارے بھائیوں، ہمارے معاشرے کے اندر، دیہاتوں کے اندر جہالت میں یہ وٹے سٹے کے نکاح پوری طرح آج بھی موجود ہیں، اور کلمہ پڑھنے والے ایسے نکاح کرتے ہیں جبکہ شریعت نے ایسے نکاح کو باطل قرار دیا ہے۔ اور پھر ان وٹے سٹوں کے نکاح میں ہوتا کیا ہے کہ ایک نے اگر زیادتی کی تو دوسرا فریق بھی زیادتی کر لیتا ہے، ایک نے اگر طلاق دی دوسرا بھی طلاق دے دیتا ہے، ایک نے اگر کسی وجہ سے بلا وجہ یا با وجہ اپنی بیوی کو پیٹ ڈالا، مارا، دوسرا فریق بھی چنگی بھلی بیوی کو بغیر کسی وجہ کے جوتوں سے، ڈنڈوں سے اس کی مرمت کر ڈالتا ہے اور اسے اس کے گھر، باپ کے گھر روانہ کر دیتا ہے۔ تو مسلمانوں، شریعت نے نکاح شغار، وٹے سٹے کے نکاح سے ہمیں منع کیا، اور ایسے نکاح کرنے سے شریعت نے ہمیں روکا۔ اور معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ ابو داؤد میں فرماتے ہیں ھذا الشغار الذی نہا عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہی تو وٹا سٹا ہے جس سے شریعت نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا۔ اگلی حدیث، عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان جاریۃ بکرا اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذکرت ان اباها زوجها وهي کارہۃ فخیرها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ احمد وابو داود وابن ماجہ وعل بالارسال۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی فرماتے ہیں کہ ایک کنواری لڑکی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئی اور بتایا کہ اس کے والد نے اس کا نکاح کیا ہے، جبکہ یہ لڑکی ناپسند کرتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس لڑکی کو اختیار دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی کو نکاح باقی رکھنے یا فسخ کرنے کا اختیار دیا۔ اور یہ روایت سندن حسن ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا باپ اگرچہ ولی ہے لیکن اگر وہ لڑکی کی اجازت اور مشورے بغیر نکاح کر دیتا ہے تو شرعاً لڑکی کو اختیار ہے، اگر وہ اس نکاح سے ناخوش ہے تو اسے فسخ کر دے، ڈسمس کر دے۔ اگلی حدیث، عن الحسن عن سمرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ایما امرأۃ زوجها ولیان فہی لأول منہما، رواہ احمد والاربعۃ وحسنہ الترمذی۔ حضرت حسن جناب سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس عورت کا نکاح دو ولی ایک ساتھ دو مختلف شخصوں سے کر دیں تو یہ خاتون ان میں سے پہلے خاوند کی ہوگی، جس سے پہلے نکاح ہوا اسی کی یہ بیوی ہوگی۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ ایک خاتون کے دو ولی جب دو مختلف آدمیوں سے نکاح کر دیں تو وہ عورت اس آدمی کی بیوی قرار پائی جائے گی جس سے پہلے نکاح کیا گیا ہو۔
دوسرا نکاح اپنے آپ باطل ہوگا، کیونکہ نکاح پر نکاح نہیں ہوتا، پہلا نکاح ہو گیا تو وہی درست ہے۔ اگر دونوں نکاح بیک وقت کیے جائیں تو دونوں باطل قرار پائیں گے، الا یہ کہ عورت دونوں نکاحوں میں سے کسی نکاح کو باقی رکھنا چاہے، یا دونوں شخصوں میں سے کوئی ایک عورت کے ساتھ اس کی رضامندی سے خلوت صحیحہ کر چکا ہو تو وہ نکاح برقرار رہ سکتا ہے۔ اگلی حدیث، عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما عبد تزوج بغیر اذن موالیہ وآلہ فہو آہر، رواہ احمد وابو داود والترمذی وصححہ وکذالک ابن حبان۔ جابر رضی اللہ عنہ راوی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس غلام نے اپنے مالکوں اور اپنے اہل کی اجازت کے بغیر نکاح کیا وہ بدکار ہے، یعنی زانی ہے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ جو بھی غلام اپنے مالکوں کی اجازت کے بغیر نکاح کرتا ہے وہ زانی ہے، یعنی غلام مالک کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتا، ایسا نکاح باطل ہے۔ امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ تعالی ان دونوں کا یہی کہنا، یہی رائے ہے، اور امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہم اللہ تعالی دونوں کا قول ہے کہ اگر مالک عقد کے بعد اسے اجازت دے دے، نکاح کے بعد اجازت دے دے تو نکاح صحیح ہوگا، جبکہ اس سلسلے میں جو بات حدیث میں ہے کہ یہ نکاح باطل ہے، جو امام شافعی امام احمد رحمہم اللہ نے کہا یہی راجح قول ہے۔ پیارے بھائیو، یہ سبق نمبر 213 تھا۔ آج کے سبق سے جو چیزیں ہمیں معلوم ہوئی وہ یہ کہ وٹے سٹے کا نکاح حرام ہے، یعنی ایک آدمی کہے میں اپنی بیٹی بہن کا تجھے نکاح دیتا ہوں، تو اپنی بیٹی بہن وغیرہ کا مجھے نکاح دے، اس میں چاہے حق مہر ہو، ہر صورت میں یا حق مہر نہ ہو، نکاح یہ باطل ہے، اور وٹے سٹے کا نکاح نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا۔ اگر عورت کا نکاح کر دیا جاتا ہے اور اسے یہ ناپسند ہے تو اس کو نکاح باقی رکھنے یا نکاح ڈسمس کرنے کا اختیار ہے، یعنی وہ یہ کہے کہ مجھے یہ نکاح منظور نہیں وغیرہ۔ اور اسی طرح اگر دو ولی ایک ساتھ نکاح کر دیں تو خاتون اس کی بیوی ہوگی جس کے ساتھ پہلے نکاح کیا گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔